بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان محترم اور دینی بھائیوں اور بہنوں، اس کے پہلے 6 نشستیں ہم لوگوں کی 5 نشستیں ہو گئیں اور آج 6 جنوری اور 6ویں نشست ہم لوگوں کی اس عنوان سے ہے۔ ان 5 نشستوں میں ہم لوگوں نے جن چیزوں کا جائزہ لیا ان ٹاپکس میں یہ سارے عناوین آ چکے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولادوں سے آغاز کیا تھا ہم لوگوں نے۔ 2 نشستیں بہت طویل، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم اور دین حنیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہم لوگوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولادوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل سے اسرائیل تک کا ایک تذکرہ کیا گیا، اور اس نقشے کو سامنے رکھ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس علاقے کو اور یہ تذکرہ چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ تذکرہ براہ راست سیرت النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ اس جگہ کے تذکرے پر ہم لوگوں کی کافی گفتگو ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد کی جو نشست ہوئی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ ہوا، ایک باقاعدہ ایک قوم کی حیثیت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی، کیا کیا نام اس عیسائی فرقے کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کس انداز سے بیان کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیت کے ماننے والوں پہ کیا کیا مظالم ہوئے، پھر سینٹ پال کا کیا کردار ہے، پھر یہ تمام تفصیلات آئیں، اور اس کے بعد سے پھر ٹرینٹی کا بھی تذکرہ کچھ تفصیل کے ساتھ ہوا، اور یہ بات تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی کہ ٹرینٹی یعنی تثلیث اس وقت کی ایجاد نہیں بلکہ اس کے پہلے بھی تثلیث پائی جاتی تھی، اس کی کچھ فوٹوگرافس بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب ہم لوگوں کا جو عنوان ہے وہ عنوان، قبل اس کے کہ ہم سیرت النبی کے عنوان پر آئیں اور اس کا آغاز اگلے مرحلے سے شروع کریں، چونکہ عنوان تاریخ، اسلامی تاریخ و افکار ہے، سلسلے وار ہسٹری اب یہاں سے کافی لوگ سن چکے ہوتے ہیں، تقاریر میں بھی یہ باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن جو مقصد ہے کہ ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو اسلامک تھاٹس ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے اثر میں لیا، پوری دنیا کو سبق دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز تھوڑا رک کر کے ہم غور کریں کہ پچھلا جو بھی تذکرہ ہوا اس تذکرے میں آپ دیکھیں کہ قوموں کا جو عروج تھا، قومیں جو عروج میں آئیں 150 سال 200 سال، اس سے زیادہ وہ اوپر نہیں رہ سکی، کسی نہ کسی وجہ سے ان کا ڈکلائن ہو گیا اور وہ قومیں اپنا مزاج کھو بیٹھی اور وہ ختم ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 13ویں صدی سے لے کر کے 11ویں صدی قبل مسیح تک، پھر اسی کا کنٹینیویشن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک، پھر بیچ کے وقفے میں دیکھیں کہ وہ قوم اپنی اصلیت کھو بیٹھی، یہاں تک کہ ان کا جو تابوت سکینت کہا جاتا ہے وہ تک غائب ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم چند سال، لیکن اس کے مقابلے میں امت مسلمہ آج تک اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کے عقائد میں، ان کے معاملات میں بگاڑ آ سکتا ہے اور آیا ہے، لیکن اپنی اصل، اپنے ریسورس سے آج تک جڑی ہوئی ہیں کہ الحمدللہ، اور اللہ کا فضل اور کرم یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ قرآن ایک ہی قرآن ہے،
کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو آج تک دنیا میں اس کتاب سے زیادہ بڑھ کر کے زبانی یاد کرنے والے، اس کو ریپیٹ کرنے والے، اس کو ریوائز کرنے والے کسی بھی نہ تو کتاب کے پیدا ہوئے نہ تو ازم کے پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت بڑا یہ میٹر ہے، اور فلسفی کا بھی یہ بہت بڑا میٹر ہے کہ کوئی بھی قوم کم از کم جس وقت عروج کا زمانہ تھا 7ویں صدی سے لے کر کے 14ویں صدی کا زمانہ جو آئندہ کے لیکچرز میں کور ہوگا، 7ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کا علاقہ 1000 سال مان لیا جائے، 1000 سال کا 1000 سال تک یہ سپر پاور کی حیثیت سے انہوں نے دنیا کو سب کچھ دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن مجید تھی۔ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات دی کہ قوم جتنا بھی بھٹک جائے گی، جب بھی واپس آنا چاہے گی اس قرآن مجید کے ذریعے سے واپس ہو جائے گی۔ تو یہ عنوان ہم لوگوں کا ہے، جس عنوان پر سلسلے وار تاریخ سے زیادہ اس عنوان پر ہمیں توجہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی شوق اور جستجو سے ہماری جو خواہش تھی وہ پوری ہو رہی ہے کہ اگلا ایک سیشن ہم لوگوں کو ایڈیشنل سیشن کرنا پڑ رہا ہے، جس میں قرآن ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر اور اس وقت مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، جو دہلی کے ہیں، سائنس میگزین کے عنوان سے اگر ان کی میگزین آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو سن 94 سے اردو زبان میں سائنس اور قرآن کے علموں کو وہ عام کر رہے ہیں۔ قرآن کے عنوان پر، سائنس کے عنوان پر دنیا کے کئی ممالک کا، یہاں تک کہ ترکی جا کر کے ہارون یحییٰ جس وقت عروج میں تھے ان سے بھی ملاقات کیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے وقت دے دیا یہاں کے لیے، اور آخر میں اس کا اعلان کریں گے۔ اور کیونکہ آپ لوگوں جمعے کے دن وہ رات 9 بجے پہنچ پائیں گے، اس لیے جمعے کا سیشن نہیں ہو پائے گا، اس لیے اتوار کے دن کا سیشن رکھا گیا ہے۔ اور عنوان کیا رکھا گیا ہے؟ اسلامی افکار کا مرجع اولین ریسورس قرآن مجید۔ قرآن مجید زندگی کے دائرے میں ہمیں کہاں کہاں لے جاتا ہے، زندگی میں کہاں کہاں قرآن کا معاملہ موجود ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اس عنوان پر جب ہم لوگ جائیں گے تو اس عنوان پر سلسلے وار ہسٹری سے زیادہ ہم لوگ تھاٹس پر مذاکرہ کریں گے۔ اب آپ حضرات کی اور زیادہ ہمیں ضرورت محسوس ہوگی کہ جب بھی ہمارا سیشن پورا ہوگا، اگلے سیشن کے ٹاپکس کا جسٹ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے جو سوال ہو یا پہلے سے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ہو تو آپ ہمیں میسج اگر کر دیں گے تو آپ کی اسٹڈی اور ہماری اسٹڈی ملے گی تو کئی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ آج ہمارا جو عنوان ہے، اب عنوان وہ ہے بنو اسماعیل۔ بنو اسماعیل قبل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ جلسوں کی تقریروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ولادت باسعادت سے آغاز کرتے ہیں، اور اکثر پیچھے کا جو پورا سلسلہ ہے اس تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام، فلسطین اور جہاں پہ ہزاروں نبیوں کو بھیجا وہاں چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو کیوں بھیجا؟ تو یہ سلسلہ آج ہم لوگوں کے گفتگو کا موضوع ہوگا۔ جیسا کہ اس کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں دونوں جگہ پر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام، ان کا وطن مقام ار، اور یہیں پر مقام الخلیل ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، اور جو اپنے وطن سے جلا وطن کیے گئے تو سب سے پہلا جو سفر جو ہوا وہ مکۃ المکرمہ کا ہوا، اور وہاں پر بقرعید کے عنوان پر، اس عنوان پر ہم کافی تقاریر سنتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لائے تھے وہ چند ماہ کے بیٹے تھے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال سے لے کر کے 92 سال کے درمیان میں تھی، کیونکہ قرآن میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے کا جو تذکرہ ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے عنوان سے ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آئے تو مہمان نوازی کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا بھون کر کے پیش کیا۔ فرشتوں نے جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو ذرا ڈر ہوا، کیونکہ دشمنی کا ماحول چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں،
ہم اللہ کی جانب سے ایک باغی قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی درمیان میں خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائڈ میں پردے میں کھڑی تھی، ان کو ہنسی آ گئی کسی معاملے پر، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو بھی اللہ ایک اولاد عطا کرے گا۔ اسی بات پر ہنسی آئی ان کی اہلیہ کو، جن کا نام ماں ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ ماں ہاجرہ علیہ السلام کو جب ہنسی آئی کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بھی بانجھ ہو چکی ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض لکھتے ہیں 86 سال 86 ایئرس اور بعض لکھتے ہیں 90 سال۔ تو چاہے وہ 86 سال ہو یا 90 سال ہو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر آئے تو ان کی عمر 86 اور 92 کے درمیان میں رہی ہوگی۔ جب یہاں پر آئے تھے، یہاں پر کچھ دنوں تک رہنے کے بعد ان کو حکم ہوا وطن چھوڑ کر کے جانے کا۔ اس وقت چند کھجوریں بچی ہوئی تھی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو، اسماعیل ان کا نام تھا، یہاں پہ چھوڑ کر کے جب انہوں نے سفر اختیار کرنا چاہا تو اس وقت ان کی بیوی نے دامن پکڑ لیا کہ ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اللہ کا حوالہ دیا۔ تو یہاں پر ایک ماں کی قربانی کی عظمت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کہا جب اللہ کے لیے تم جا رہے ہو، اللہ کے بھروسے چھوڑ کر، تو جاؤ، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہاں سے لے کر کے پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا واقعہ پیش آیا کہ کھجور ختم ہو گئی، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، بچہ بلبلا رہا ہے، اور وہاں پر چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں کبھی وہ صفا کی طرف جا رہی ہیں اور کبھی یہ علاقہ ہیمیر اور سبا کا علاقہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 3-4 لیکچر پہلے جب قوم سبا کا اور ارم کے ڈیم کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں پر بات آئی تھی کہ اس مقام پر یہ جو یمن وغیرہ کے یہ علاقے جو تھے، یہاں سے یہ اس مقام پر ہیمیر اور سبا کی حکومت تھی، اور بہت ہی مضبوط یہ سبا حکومت تھی۔ انہی حکومتوں میں سے ایک حکومت ملکہ بلقیس کے پاس بھی تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ علاقہ ہیمیر اور سبا کا علاقہ تھا جس میں یمن اور اطراف نہایت زرخیز علاقے تھے، کھجوروں کے باغات، یہ علاقے بہت زرخیز علاقے تھے۔ بیچ میں ربع الخالی، یہ ڈیزرٹ، مشہور ڈیزرٹ ایریا تھا اور آج بھی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا علاقہ کلچر، تہذیب اور ثقافت کا ذریعہ رہا ہے، اور اسی جگہ پر قوم سمود کی بستیاں بھی اس جگہ پر رہی ہیں۔ قوم سمود کی بستیاں جو پہاڑ کو کاٹ کر کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ تو یہ قبل مسیح علاقہ کسی بادشاہ کے تحت تھا، یہاں پر کوئی اسٹرانگ بادشاہت اندر سے نہیں پیدا ہوئی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی اور ان کی اولادوں کا ایک سلسلہ، پھر اس کے بعد مزید قبیلے آتے چلے گئے۔ ابھی آگے تھوڑا سا مختصر تذکرہ ہوگا وہاں کے خاندانوں کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ گزرا، تو جس دین کو مانتے تھے دین اسلام ہی تھا۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے انسانیت کی پیدائش سے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء نے دین اسلام کی ہی دعوت دیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے مکمل ہونے کی دعوت کر کے اس پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ دین اسلام اپنی اصل کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔ انسان بھٹکے گا مگر مذہب نہیں بھٹکے گا۔ ہم بھٹک گئے، ہم نے الگ الگ اپنے خیالات کے مطابق عمل کیے، مگر اللہ کی کتاب اصل کے ساتھ اور صحت کے ساتھ باقی ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کی زبانیں چپ کراتے رہتے ہیں۔ ابھی لندن میں جو 1500 سال پرانا قرآن مجید کا نسخہ دریافت ہوا، کافی اس میں گردش بھی کیا اور لوگوں نے دیکھا، انہی کے درمیان میں سے نکال دیتے ہیں کہ قرآن میں الحمدللہ کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تو ملت حنیف کہے جاتے تھے، اور حنیف کا بھی تذکرہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیسن میں کیا تھا کہ حنیف کے 2 معنی لیے جاتے تھے، ایک تو توحید پرست اور دوسرا معنی لیا جاتا تھا بت پرستی سے الگ ہٹ کر کے اپنی راہ بنانے والا۔ تو اسی مذہب کو ماننے کا سلسلہ عرصہ دراز تک رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 350 سال کے پہلے کا زمانہ آیا، اور اس زمانے میں
پھر 4 قسم کے مذہب وہاں پر ابھر کر کے آئے. پہلا تو بت پرستی کا آغاز، اس کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان 3 کا تذکرہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہود کا تذکرہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے اس میں بھی پیش کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے عمالقہ قوم سے لڑائی شروع ہو گئی تھی. عمالقہ قوم جس میں جالوت بادشاہ تھا، یہ واقعہ ہم نے بیان کیا تھا. جس وقت بڑی لڑائی ہوئی اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام یا حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے، اور اس بڑی لڑائی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر کے جالوت کو ہلاک کیا تھا. تو جس وقت یہ بڑی لڑائی ہوئی تھی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حملہ ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو اس وادی تیہ میں نہیں بھٹکنا ہے، تم من اور سلوا نہیں کھا سکتے. تم نے کہا ہے کہ ہم کو کھیرا چاہیے، ککڑی چاہیے، لہسن اور پیاز چاہیے، مسالے والے کھانے چاہیے. تو چلو یہ قوم ہے، اس سے لڑ کر کے ہم علاقہ فتح کریں گے اور وہاں جا کے خدمات کے ذریعے سے ہم بھی بس جائیں گے. تو قوم کے بعض لوگوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تم نے ہمارے برابر کا کسی کو لیڈر نہیں بنایا، یہ ہم سے کمتر اس کو تم نے لیڈر بنا دیا، ہماری بات تم نے نہیں مانا، جاؤ تم اور تمہارے اللہ میاں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. یہ ٹکڑا پھر وہاں سے پلائن کر کے جلاوطن ہو کر کے مدینہ منورہ کے پاس آ گیا تھا. اسی وقت سے یہودیوں کی بستی جزیرت العرب میں یعنی مدینے کے پاس پائی جاتی تھی. اس سے بڑی جو ہجرت ہوئی وہ رومیوں کے زمانے میں ہوئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور پہلی عیسوی صدی اور تیسری عیسوی صدی کے درمیان میں بڑی ہجرت ہوئی. تو جس وقت مکہ مکرمہ میں مدینہ اور مکے کی آبادیاں بڑھ رہی تھیں اس وقت تک یہودیوں کا کہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، خیبر کے یہودی، بہزل، بنو بہزل، یہ سب کے سب وہاں پر تھے. چونکہ یہودی مذہب کے اندر دعوت و تبلیغ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولادوں میں سے محبوب ترین لوگ ہیں، اس لیے یہودی کوئی شخص بن نہیں سکتا ہے، بائی برتھ ہی یہودی ہوگا. اسی وجہ سے یہودی قوم ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان کا مذہب وہاں پر اپنے درمیان میں وہ مذہب کو فالو کرتے تھے، کسی کو انہوں نے مذہب کی دعوت نہیں دیا. دوسرے تھے مجوس. آس پاس جو ایران کا علاقہ تھا وہ آتش پرست تھا. زرتشت نام کی شخصیت آتش پرستی کے نام سے مشہور، حالانکہ بعض مورخین نے زرتشت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے آتش پرستی کی دعوت نہیں دیا تھا. آتش پرستی کے نام سے خدا بنا کر کے آگ کو ان کا مذہب مشہور تھا. تو بارڈر پر آتش پرستی پائی جاتی تھی، مگر عربوں کے قبائل آتش پرستی سے محفوظ تھے دین حنیف کی وجہ سے، انہوں نے نہیں اختیار کیا تھا. تیسرا جو تھا عیسائیت. چونکہ یہ ایک مشنری ہے، ایک تحریک ہے، ایک دعوت ہے، لہذا لائف آف محمد میں ولیم میور لکھتا ہے کہ 500 برس تک عیسائیت کی تبلیغ عربوں میں ہوئی تھی. 500 برس کے باوجود بھی 10% بھی فائدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ لوگ ملت حنیف سے جڑے ہوئے تھے. بس نقصان کب ہوا؟ نقصان اس مقام پر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 350 سال قبل قبیلہ بنو خزاعہ کا رئیس عمرو ابن لحی، جس کا نام ہشام بھی کہا جاتا ہے، علامہ شبلی نے اس کی تفصیلات لکھا ہے. عمرو ابن لحی جو اپنی انانیت اور اپنے تکبر کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اس کو کنارے لگا دیا گیا تھا، لیکن اس نے لڑ بھیڑ کر کے ایک حصے کی سیادت اور لیڈرشپ لے لیا تھا. وہ ایک مرتبہ شام کے علاقے میں گیا، عمالقہ کی جو بستی تھی ان کے لوگوں میں گیا جہاں پر پہلے سے ہی بت پرستی تھی. وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہاں پر رہا، اس کو بڑا اچھا لگا، اس کو ناچ گانا اور رنگ ریلیاں اور ساری چیزیں بڑی اچھی لگی. اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ بارش دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے. اس کو بڑا اچھا لگا وہاں پر، کیونکہ اس ماحول میں رہا وہ. اس نے کہا ہمیں بھی ایک دے دو، ہم بھی وہاں پر اس کا آغاز کریں گے، اور اپنے ساتھ وہ وہاں کے ناچ گانے اور لڑکیوں کو بھی لے کر کے آیا اور نوجوانوں کو اس کی طرف موٹیویٹ کیا. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھنے کی ہے کہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں سب عبرت کے لیے بیان ہوتے ہیں. وہاں پر نوجوان موٹیویٹ ہوئے اپنی پسند کے حساب سے. وجہ ایک رہی کہ سامنے
صحیح دعوت دینے والے لوگ موجود نہیں تھے. تعلیم کا کنٹینیویشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختم ہو چکا تھا. تو نوجوان ہمیشہ لیتا ہے, وہ اثر لیتا ہے. صحیح اثر نہیں ہوگا تو وہ دوسرے اثر کو ضرور بھی ضرور لے گا, جس طرح کا آج کا ہمارا نوجوان ہے کہ وہ مسجد سے اور اس طرح کے پروگرام سے, انٹریکشن سے وہ افیکٹو طور پر نہیں جڑا ہوا ہے, افیکٹو طور پر نہیں جڑا ہوا ہے. لہذا وہ مذہب کی تلاش کرتا بھی ہے تو جہاں مل سکتا ہے وہاں تلاش کرتا ہے, اور ضروری نہیں کہ جہاں پہ تلاش رہا ہے صحیح وہ جائے. انٹرنیٹ پر جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, وہ اثرات کو لیتا ہے. تو اسی طرح سے ایسا ہی ہوا کہ ان نوجوانوں نے بھی اثر لیا, اور جس بت کو وہ لے کر کے آیا تھا اس بت کا نام ہبل تھا. اور یہی ہبل بت سب سے بڑا بت تھا یہ, اور اس کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا گیا تھا, اور آقا کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا تھا. اسی لیے قرآن میں بال شوہر کے معنی میں استعمال ہوا. یہ بت قریش کو انسانی مورت کی شکل میں ملا تھا, اور اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. قریش نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا. ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا, فال کے پانسے اسی کے آگے ڈالے جاتے تھے. قریش جنگوں میں اعلان کیا کرتے تھے, اولو ہبل ہبل, ہبل کی جے ہو, ہبل کی جے ہو, یہ اعلان کرتے تھے. جنگ احد میں بھی اس کا اعلان ہوا, نعرے لگاتے تھے جیسے مسلمان اللہ اکبر کی تک نعرے لگاتے ہیں, اسی طرح سے یہ اولو ہبل کے نعرے لگاتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توڑ دیا تھا. تو اس کو سب سے بڑا یہ بت تھا جس کو لا کر کے انہوں نے نصب کر دیا. علامہ شبلی نے 2 باتیں لکھی ہیں, باقی مورخین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز ایسے ہوا, اور دوسرا آغاز ہوا جس کا تذکرہ اس کے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ سے بڑھی ہوئی عقیدت, یعنی خانہ کعبہ آئے, طواف کیا, اب دور دراز سے ڈیزرٹ ایریے سے آئے ہیں, بار بار نہیں آ سکتے, لہٰذا یہاں کا تبرک اٹھا لے گئے. یہاں کا پتھر بھی تبرک کا ہے, تبرک اٹھا لے گئے, اور اس پتھر کو جہاں دل کیا وہاں پر رکھا, طواف کرنے لگے. گھر پہنچے, صفائی کیا, ایک کمرے میں رکھ دیا, لوگ آ کے طواف کر رہے ہیں. ہم جان رہے ہیں, یعنی اگر وہ لے کر کے آئے ہیں تو وہ جان رہے ہیں کہ یہ پتھر ہے, اس کی کوئی طاقت نہیں ہے, مگر اولادوں نے اس کو اصل سمجھ کر کے, اس کو تراش خراش بنا کر کے بت کے طور پر پوجا کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر صرف 350 سال کے اندر بت پرستی پھیلی, اور ان کے کئی مشہور بت, لات طائف میں, عزا مکے میں, منات مدینہ منورہ کو سنبھالنے والا بت, ود سوا, یعوق, یغوث دومت الجندل مدین کے پاس, یغوث صنعاء کے پاس, یعوق اسیر کے پاس. یہ پورے کے پورے علاقے بڑے بڑے بتوں کے مرکز بن گئے, اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں ان کے ساتھ دینے والے. اور پھر دیومالائی جب قصے بنتے ہیں تو خوب سے خوب تر قصے بنتے چلے جاتے ہیں. آج ہماری بھی بڑی بزرگان دین سے بڑھی ہوئی عقیدت اسی طرف لے کے جا رہی ہے. غالباً ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا تھا اس وقت ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ بزرگان دین کے ناموں کو اتنا بڑھایا تھا کہ اتنی عقیدت بڑھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بھی تبلیغ کی, لوگوں نے چھوڑا نہیں. اسی لیے ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تاکید کیا, اگر اس سے ہم ہٹے تو عقیدہ بن جاتی ہے, عقیدہ بن جاتی ہے. آپ نے سجدہ اپنا نہیں کروایا, اپنی قبر کے اوپر صحابہ کرام نے کبھی وہاں پہ پھیرے نہیں لگائے, کیونکہ وہ چیز اگر وہاں ہوتی تو آج وہ بہت بڑا عقیدہ بن جاتی. اسی میں اتنی بڑی حکمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تو نبی ختم ہو چکے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو میرے بعد عمر نبی بنائے جاتے. تو کیا رسول کا قول غلط ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. آپ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ, میں کچھ نوٹ کروا دیتا ہوں. آپ نزا کے عالم میں, تکلیف کے عالم میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور جو ہدایات آپ کی مل چکی ہیں ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں, آپ رہنے دیں. اس سے بہت بڑا ایک اختلاف پیدا ہوا. لیکن آج کے سینیریو میں آپ اس معاملے کو دیکھیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوائنٹس نوٹ کرا لیے ہوتے تو کیا ہم قرآن پڑھتے؟ آج نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے. انہی پوائنٹس کو مذہب سمجھ کر کے کرنے لگتے. اور اللہ کا فضل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تصویر نہیں بنوایا. اگر تصویر بن چکی ہوتی تو آج کیا حال ہوتا. نالین مبارک باقی ہے تو
اس کا کیا حال ہم لوگ کرتے ہیں. کہیں سے اگر نام مل جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہوگا تو شرابی، نماز نہ پڑھنے والا، اور وہ والہانہ اس شوق کے ساتھ جاتا ہے کہ بخشش ہو جائے گی اور اس پر پورا عقیدہ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اگر یہ چیزیں ہوتی تو معاشرے میں کتنی برائی ہو جاتی. اللہ رب العزت اپنے مذہب کو اللہ محفوظ فرماتے ہیں اور اللہ نے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ لیا. عرب میں اب ہم لوگوں کی جو باتیں ہوئیں، پہلی بات تو یہ ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد، اور پھر ہمیر اور سبا کا علاقہ کے انڈر میں وہ آتا تھا، اور بت پرستی کا وہاں پہ جو رواج تھا وہ کب سے ہوا. اس کے بعد کی بات کہ عرب کی جو قومیں تھیں، 3 طرح کی قومیں تھیں. ایک تو 7 سین چھوٹ گیا یہاں پہ، جدیس اور نائد. یہ قومیں اسلام کی تکمیل کے دور سے قبل ہی ختم ہو چکی. قدیم تاریخ میں ان قوموں کا تذکرہ ملتا ہے. یہ خانہ بدوش قومیں تھیں. خالص عرب قحطانی، یعنی انہی میں سے اوس اور خزرج کے لوگ آتے تھے، انصار مدینہ، قدیم ترین عربوں کے لوگ تھے. یہ عرب مستعربہ یعنی جن لوگوں نے عرب کو اپنا وطن بنا لیا وہ اسماعیلی عرب تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا وطن تو عراق میں تھا، اور کے مقام پر، مگر وہیں پر رہے اور وہیں پر اپنا وطن انہوں نے بنا لیا. یہ اور ان کی اولادیں عرب مستعربہ کہلائیں، اور اسماعیلی عرب میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اصل نقشہ نہیں ہے لیکن ایک خیالی نقشہ ہے، اور تقریباً ایسے ہی تھا وہ کہ راستے تھے، ہررا تھا اور اس طرح کے مقامات تھے. اور کئی مرتبہ بارشوں میں خانہ کعبہ کئی مرتبہ بہا ہے، اور بلکہ 1940 کا سیلاب بھی بہت مشہور ہے کہ لوگوں نے تیر کر کے طواف کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے، یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عبداللہ سے عدنان تک تو مستند ہے. اسی لیے اکثر لوگ یہی 17 سلسلے پیش کرتے ہیں، مگر عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک اس میں اختلاف ہے. 40 پشتیں آتی ہیں، 40 پشتیں آتی ہیں. تو کون تھا کون نہیں تھا اس لیے اس کے اوپر زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا، اسی لیے عدنان سے ہی لوگ پیش کرتے ہیں. عدنان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، بیٹے اور پوتے نہیں، پڑ پوتے تھے. کافی فاصلہ ہے، 7-8 کا گیپ ہے، لیکن مشہور شخصیت یہ تھی. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کعبے کو چمڑے کا غلاف پہنایا. عدنان، عدن قیام کرنا سے ماخوذ ہے، یوں عدنان کے معنی ہوئے قیام کرنے والا. یہ 6 صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے ہم عصر تھے. یعنی جس وقت بخت نصر کا حملہ ہوا شام کے ایریے میں، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں تھے. تو آپ اسے اندازہ لگا دیجئے کہ 25ویں صدی اور 35ویں صدی قبل مسیح کے درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس کے درمیان میں تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں، ان کا زمانہ 22ویں صدی قبل مسیح کا جب بیان کیا جاتا ہے تو سوچ لیجئے کتنا لمبا گیپ بیچ کا آیا. عمریں زیادہ ہوتی تھی، یہ بات الگ ہے کہ 4-5 پشتوں میں اتنا ایریا اتنا زمانہ کور ہو جاتا ہے. پھر بھی عدنان بخت نصر کے ہم عصر تھے. ان کے اولادوں میں ماد، اس نام کے معنی طاقتور کے ہیں. بخت نصر کے دور میں ان کی عمر 12 سال تھی. بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا تو اس نے ماد کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کے لشکر میں شامل ایک نبی کے کہنے پر چھوڑ دیا کہ اس کی اولاد میں نبوت ہوگی. اس وقت نبیوں کا سلسلہ تھا. پھر نزار، ان کے معنی ہے یگانہ روزگار. ان کی پیدائش کے وقت ماد نے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی تھی، اسی لیے ان کو یہ نام دیا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو رہا تھا نا، ابراہیم سے اسماعیل، پھر اس کے بعد عدنان، پھر ماد، پھر نزار. مدر جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا تھا. ان کے سفید رنگ کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا تھا، جو کہ مزیرہ سے ہے، یعنی سفید دودھ کے، اس کے معنی ہے. ان کے یہ 4 سلسلے ہوئے. پھر الیاس، اس کے معنی ہے شجاع، بہادر کے. جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسماعیل کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر کاربن کیا. اہل عرب ان کی حکمت اور دانائی کی تعریف کرتے تھے، لیکن نبی کوئی نہیں تھا اس کے اندر. یہ الیاس وہ نبی نہیں ہے. الیاسین کا تذکرے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ حکمت و دانا کے ماہر تھے، مگر نبی نہیں تھے. مدرکہ، شاطبی کے قول کے مطابق ان کا اصل نام عمرو تھا. مدرکہ کے معنی ہے پا لینے والا. ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کر بھاگے ہوئے گمشدہ اونٹ پا لیے تھے، اس کی وجہ سے ان کا نام مدرکہ پڑا. خزیمہ، یہ خزمہ سے کی تصغیر ہے.
جس کے معنی ہے کھجور کی درخت کا درخت جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ خزیمہ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے۔ کنانہ اس کے معنی ہے ترکش، اور کنانہ ترکش کی طرح اپنے قوم کے لیے پروردہ اور مامن تھے۔ یہ بہت ہی معزز اور علم و فضل والے تھے، اہل عرب ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ پھر نضر ہیں، پھر مالک ہیں، پھر فہر ہیں، غالب ہیں، لوئی ہیں۔ اس کے بعد عبد مناف، یہاں تک تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب لوگ یاد رکھتے ہیں، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ عبد مناف قصی، ایک چھوٹ گیا ہے تذکرہ، قصی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کیا۔ ان کا اصل نام مغیرہ لقب عبد منات تھا۔ بعد میں قصی نے عبد منات سے مشابہت کے باعث لقب بدل کر عبد مناف کر دیا۔ مناف کے معنی ہے شرف کا مقام۔ مناف دور جاہلیت کا ایک بت بھی تھا، اس نسبت سے وہ عبد مناف کہلائے۔ ان کی کنیت ابو شمس تھی۔ انہوں نے قصی کی بنا کردہ عمارات مکمل کی۔ عبد مناف کے بھائی عبد العزیٰ کے بیٹے اسد تھے، جن کی پوتی خدیجہ ابن خویلد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ ہاشم عبد مناف کے بیٹوں میں نہایت صاحب سولت با اثر تھے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے سقایا رفادہ کو واپس لیا۔ سقایا رفادہ ایک مشہور لفظ ہے اسلامی ہسٹری کے اندر، یعنی حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرنا، حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اس کو سقایا اور رفادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، اجعلتم سقایۃ حاج و عمارۃ المسجد الحرام۔ تو یہ لفظ، اور یہ قریش کی خصوصیت تھی۔ ہاشم کے معنی ہے روٹی کا چورا کرنے والا، یہ نام اس لیے پڑا تھا کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے فلسطین سے سامان اور غلہ لا کر کے لوگوں کو روٹیاں بنا کے، چورا کر کے، ستو بنا کر کے خوب کھلایا تھا، جس کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا تھا۔ یہاں سے جو تاریخ بنتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ جب ہاشم ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، ایک قبیلے سے گزرے، تو وہاں کے جو قبیلے کی جو بیٹی تھی جن کا نام سلمہ تھا، ان سے شادی ہوئی، اور بڑی بہادر تھی، اور شادی کے بعد کافی دنوں تک وہاں رہے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے ایک پیدا ہوئے جو پیدائشی طور پر پوری طرح سفید تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ ان کا نام پڑ گیا، ان کا نام تھا مطلب۔ اور جب یہ تھوڑا چلنے پھرنے 8 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں، شیبہ ان کا نام تھا، مطلب ان کے چچا کا نام تھا، مطلب ان کے چچا کا نام تھا۔ تو جب 8 سال 12 سال کے وہ ہو گئے، تو ان کے چچا مکے سے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے وہاں گئے، اور لے کر کے جب آئے تو آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے بھائی، یہ کون ہے؟ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مطلب ایک غلام لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ داس پر تھا اور غلامی کا ماحول ہی تھا۔ اب ایک غلام لے کر کے آئے ہیں، تو لوگ ان کو شیبہ کے بجائے عبد المطلب پکارنے لگے، عبد المطلب پکارنے لگے۔ اصل میں ان کا نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب کے نام سے اتنے زیادہ یہ مشہور ہوئے کہ یہی نام باقی رہ گیا۔ آج کسی سے بھی پوچھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا، تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب، اصل میں ان کا نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب کا نام مشہور ہو گیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ زمزم کا جو کنواں ریت میں گم ہو گیا تھا، اس کا پتہ لگوا کر کے نئے سرے سے کھدائی کی، اور انہوں نے منت مانگا، کیونکہ عربوں کا ایک تو شکار، پھر لڑائیاں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنی اولادوں کے جوان ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا تھا، بیماریاں، لڑائیاں، اس طرح کی وجہ سے اکثر انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ تو مطلب نے ایک منت مانی کہ اگر اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے 10 بیٹے ہوئے، اور 10 بیٹوں کو لے کر کے آئے، اور پجاری نے قرآن نکالا ان کے اوپر، تو قرآن میں جو سب سے پیارے بیٹے تھے، جن کے چہرے کے اوپر ایک نور تھا، ایک چمک تھی، ان کا نام عبداللہ تھا، انہی کے نام پہ قرآن نکلا۔ اب ذبح کرنا تھا، قربان کرنا تھا، بہنیں رونے لگیں اور لوگ بھی کہنے لگے کہ بھائی بڑا پیارا بیٹا ہے، آپ پھر سے کیجئے۔ قرآن در قرآن نکلتا رہا، 10 20 30 40 پڑھاتے 100 اونٹ جب آیا، اس کے بعد جو قرآن نکلا تو اونٹوں کے نام آیا، اور عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور عبداللہ بچ گئے۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضے کی تدبیر قریش کے سرداروں نے پیش کی تھی، اور عبداللہ بچ گئے، اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اونٹوں کے نام قرآن نکلنے پر عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، تو انہوں نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب ابن عبد المناف کی صاحبزادی آمنہ سے ان کی شادی کر دی۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی بات، نقطے کی بات سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا؟ ہم سب جانتے ہیں، چچا نا، خالازاد بھائی بھی تھے۔ چچا جانتے ہیں ہم سبھی، چچا یقیناً تھے، لیکن خالازاد بھائی بھی تھے۔ کیسے؟ خود قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی سے آمینہ سے عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ خود عبد المطلب نے بھی وہب کی صاحبزادی حالہ سے نکاح کر لیا، جس سے حمزہ پیدا ہوئے۔ یوں حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالازاد بھائی بھی ٹھہرے، خالازاد بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق آمینہ سے شادی کے وقت عبداللہ کی عمر 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر یثرب میں بیمار ہو کر کے فوت ہو گئے۔ یثرب یہ کون سی جگہ ہے؟ یہی مدینۃ المنورہ ہے۔ اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گڑھ، ایسی جگہ جہاں بیماریاں پھوٹتی ہی رہتی ہیں، اور اسی جگہ پر ان کی ماں کا بھی انتقال ہوا اور والد کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ ایسی جگہ تھی، شام سے قافلے گزر کر کے مدینے کو ٹچ کر کے ہی آتے تھے۔ وہاں پر اکثر ایسے حالات تھے، ایسا موسم تھا وہاں کا کہ لوگ موسم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، بیمار پڑ جاتے اور موت ہوتی تو انتقال ہو جاتا۔ یہ تو نبی کا فیض ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تو ان کے قدم مبارک پڑنے کی وجہ سے تمام ظلمات بھی دور ہوئیں، تو بیماریاں بھی دور ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید کی اور کرتے ہوئے عملی سبق ساری انسانیت کو دیا کہ نام اچھے رکھو، اور فرمایا یثرب نہیں رہے گا آج سے نام، اس لیے کہ اس کے اندر بیماری کا مفہوم ہے، آج سے یہ نام مدینۃ الرسول رہے گا۔ اور یقیناً مدینۃ الرسول دنیا کی سب سے پیسفل جگہ ہے، آج بھی وہاں کے لوگوں کے اندر وہ محبت باقی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو بھی تاکید کیا، نام اچھے رکھو۔ کسی کا نام برہ تھا، نام تبدیل کر دیا، کسی کا نام خیل تھا تو خیر کر دیا، اور اچھے ناموں سے پکارنے کی تاکید کیا کہ ناموں کے اثرات بھی سائیکالوجی پر پڑتے ہیں۔ اور آج جو ہے کلینکل سائیکالوجی اس کو ثابت کرتی ہے کہ آج جس چیز سے انسان کو پکارا جاتا ہے، جس چیز کو انسان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کے ذہن پر اثر کرتا ہے، اور یہی سائیکوسومیٹک اثرات جو ہوتے ہیں عمل تنویم کے اندر، یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو صحیح کرنا، تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی اچھے خاصے شخص کو 4 لوگ مل کر کے سری رنگا پٹنہ سے میسور تک مل کے کہہ دیں کہ آج سر میں درد ہو رہا ہے، تو میسور تک پہنچتے پہنچتے یقیناً سر میں درد ہو جائے گا۔ یہ سائیکالوجی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نام، کسی کا نام تھا زید گھوڑول، زید الخیل۔ اب گھوڑول کہو گے تو گھوڑے کی طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا نہیں، زید الخیر، اچھے زید، اس طرح سے نام کو تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب نام رکھیں تو اچھے نام رکھیں، نک نیم استعمال کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ نک نیم کبھی کبھی بہت غلط معنی دے دیا کرتے ہیں، اور بعد میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنے غلط راہ پہ جا رہے ہیں۔ کسی صاحب سے تذکرہ سنا، بچی کا نام بہترین اچھا، لیکن اس کا نام زونا زونا۔ ارے بھائی زونا نام کیوں لے رہے ہو بھائی؟ زانا یزینوں سے زنا سے لفظ اس کا اصل آتا ہے۔ نام کے اثرات ہوتے ہیں، اور اچھے ناموں سے پکارو، اللہ کے ہاں بھی اچھے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو یہاں پہ یثرب سے یہ بات آ گئی درمیان میں ایک، تو عبداللہ یثرب میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، اور ترکے میں 1 اونٹ، بکریاں، ایک لونڈی چھوڑی جن کا نام برکہ، ام ایمن کنیت تھی۔ عبداللہ کی وفات کے بعد 9 ربیع الاول، اکثر سیرت نگاروں کے مطابق جو بھی آتھینٹک روایتیں ہیں، زیادہ تر آتھینٹک روایتیں 9 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ ہاں بعض روایتیں 12 ربیع الاول بھی بتاتی ہیں، بعض روایتیں 11 ربیع الاول بھی بتاتی ہیں۔ بمطابق 22 اپریل سن 571 کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تفصیلات آپ رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان منصور پوری اور اس کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں اور مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اسی پر اختتام کریں گے. اس کے بعد سے اگلے ہفتے کی بات شروع ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ بہت اہم ہے. جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چلتا ہے تو اس وقت عام الفیل کا تذکرہ ضرور چلتا ہے. عام الفیل کیا ہے؟ ابرہہ کا حملہ. ایک حبشہ کا بادشاہ، اس نے اپنے علاقے سے نکل کر کے یمن تک کا علاقہ اس نے قبضہ کر لیا. کیونکہ وہ عرب سے الگ تھا، اس لیے خانہ کعبہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا. جب وہ یہاں پر آتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے میرے یہاں کیوں نہیں آتے؟ کیا رکھا ہے مکے میں؟ وہاں تو بدو لوگ ہیں، وہاں پر کوئی کلچر بھی اچھا نہیں ہے، وہاں کوئی بادشاہت بھی نہیں ہے، یہاں پر کیوں نہیں آتے؟ تو اس کے ہم نشینوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک اللہ کا گھر ہے جہاں لوگ طواف کرنے جاتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ابرہہ نے اعلان کیا کہ ہم اس سے بڑا ایک گھر تعمیر کریں گے، اور اس نے یمن میں ایک بڑا گھر تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ اب آئندہ سے اس گھر کے لوگ عبادت کرنے آئیں گے اور حج کرنے اب جس کو جانا ہوگا وہ یہیں پر آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ برسوں سے کی ہوئی چیزیں اور اللہ کا وہ گھر تھا، کسی نے بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ ایک عرب نے اس کی عبادت گاہ میں گھس کر کے گندگی کر دیا، جس پر وہ بھڑک اٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ اب ہم مکہ مکرمہ میں جا کر کے پورے مکے کو ہی ڈسٹرائے کر دیں گے اور خانہ کعبہ کو بھی گرا دیں گے، نہ مکہ رہے گا نہ کعبہ رہے گا، تو لوگ میری طرف ہی آئیں گے. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چلا، جس کی تفصیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور تقریباً امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ سورہ یاد رہتی ہے، جس کی تفصیل ہے. جب وہ لے کر کے چلا اور وہ مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ گیا تو دیکھا کہ کافی اونٹ چر رہے ہیں. اس نے اونٹوں کو پکڑوا لیا اور اس کے آنے کی اطلاع مکہ مکرمہ میں پہنچی تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کے غاروں میں پناہ لے لیا، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی. کہاں سے وہ بھی ہاتھی والوں سے مقابلہ کہاں وہ کر پاتے؟ ہاتھی تو دیکھا بھی نہیں تھا اکثر لوگوں نے، وہاں پر ہاتھی والوں کا مقابلہ کہاں کر پاتے؟ بھاگ گئے وہ. ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو بلا بھیجا جو اس وقت سردار تھے. عبد المطلب آئے اور جو اونٹ پکڑ رکھا تھا ابرہہ نے وہ عبد المطلب کے تھے. آئے، ابرہہ نے اپنے بغل میں بٹھایا اور کہا معلوم ہم کس لیے آئے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے اونٹ واپس کر دو. اس پر ابرہہ اور بھڑک گیا، کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تو پورا مکہ اور تمہارا پورا خانہ کعبہ ہی برباد کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو. تو عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا. وہ کہا کہ بھائی اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنی چیز کی بات کرتا ہوں. جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا. اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس سے مانگ سکتا ہوں. خانہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، میں نہیں بات کر سکتا. جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا. ابرہہ اسی جوش میں اٹھا اور حملے کا حکم دیا. قبل اس کے کہ خانہ کعبہ کی سرحدوں میں اس کا لشکر داخل ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر کے ایسا کام کروایا کہ کنکریوں کے اندر ہمارے پروفیسر ریاض صاحب موجود ہیں، طلبہ کو کلاس لیتے ہوئے سمجھاتے، اور طلبہ آپ جانتے ہوں گے ان کنکریوں میں ایٹامک پاور کتنا رہا ہوگا. وہ تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھایا کہ کنکریاں گرا رہی تھی، اس کنکر کے اندر ظاہر سی بات ہے ایٹامک پاور تو اللہ ہی ڈالنے والے ہیں نا. آج نیوٹران اور الیکٹران، اس کے ویلنسز، اس کے اندر دخل اندازی اور اس کے نیوکلیس کو توڑنا، یہ سب انسان کر رہا ہے. انسان صرف ڈسکور کر رہا ہے، کریشن تو اللہ کر چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اس کے اندر رکھی تھی اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم چاہیں گے تو پرندوں کے ذریعے سے بھی برباد کر سکتے ہیں. پرندوں کو حکم دیا اللہ نے اور کنکریاں چونچ میں اور پنجوں میں لے کر کے انہوں نے مارا. کافی معقول کا تذکرہ ہے کہ کھایا ہوا بھوسے کی طرح سے بن جانا، کہ پورا جسم چیتھڑے ہو کر کے چبا کر کے جس طرح سے بھوسا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہو جائے. سارا کا سارا لشکر مر گیا. ابرہہ نہیں مرا کیونکہ عبرت بنا دینا تھا آخری دن تک کے لیے اس کو. اس کے اوپر جب پڑا تو اس کی انگلیاں سڑ کے گرنے لگی اور اس کا ہاتھی جب بھی اس کو اٹھایا جاتا خانہ کعبہ کی طرف پلٹ کر کے بھاگتا. بالآخر وہ پلٹ کے بھاگا تو یمن ہی جا کر کے اس نے دم لیا اور وہاں جا کر کے پورے علاقے کے اندر اعلان ہوتا چلا گیا کہ خانہ کعبہ پر آنکھ اٹھانے والے کا حشر کیا ہوا ہے. یہ واقعہ مشہور تھا اور عربوں کے ہاں کیلنڈر موجود نہیں تھا.
آس پاس کے علاقوں کے اندر تاریخیں تھیں اور کیلنڈرز تھے، مگر عربوں کا کوئی مخصوص کیلنڈر نہیں تھا. کسی بڑے واقعے کو بیس بنا کر کے وہ کاؤنٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کا میموری پاور دنیا کا نمبر 1 میموری پاور تھا بھی اور ہے بھی. مشہور میموری پاور ان کا ہے، اور اس وقت بھی تھا کہ ہزاروں اشعار یہ یاد کر لیتے تھے، وہ بھولتے نہیں تھے چیزوں کو. تو جس دن ابرہا کا حملہ ہوا تھا اور ابرہا تباہ ہو کے بھاگا تھا، اس دن کو انہوں نے عام الفیل قرار دیا، ہاتھیوں والا سال، اور کاؤنٹ کرتے رہے. اسی کے 52 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. تو یہاں تک ہم لوگ رکیں گے اور اسی پر ہم اختتام کریں گے. 5 منٹ وقت ہے، تھوڑا کوئی وضاحت اور مزید کرنا چاہے، جس میں کوئی جوڑ پیدا کرنا چاہے تو وقت ہے ہمارے پاس 5-10 منٹ، یا چاہیں تو اس کی ایک تفصیل تھوڑی سی اور بھی سنا دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ اگلے ہفتے کا اعلان بھی کرنا ہے. بالکل وہی باتیں جو ہم نے بتائی ہیں، اس کتاب میں بھی وہی باتیں ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا ہے. تو جیسا ہم بتا رہے تھے آپ کو، انشاءاللہ ایڈیشنل سیشن ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسے موقع ملتے نہیں ہیں. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، جو کہ دہلی ذاکر حسین کالج کے کافی دنوں تک پرنسپل رہے، اور گزشتہ تقریباً 22 سالوں سے قرآن فہمی کے میدان کے اندر بڑی محنتیں ان کی ہیں، اور بڑے بڑے علماء آپ کی تائید کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی میگزین ماہنامہ سائنس اردو 1994 سے لے کر آج تک بلا ناغہ سائنس کے مضامین پر نکل رہی ہے. اور قرآن ریسرچ سینٹر انہوں نے جو دلی میں قائم کیا ہے، نوجوانوں کی براہ راست قرآن سے جڑنے میں بڑی کامیابی وہ سینٹر حاصل کر رہا ہے. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب اس وقت مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور کافی موضوعات کے اوپر ان کے لیکچرز یوٹیوب کے اندر بھی موجود ہیں. آپ قرآن سائنس کے نام سے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے وقت دیا ہے، کیونکہ یونیورسل گائیڈنس سینٹر کے انڈر ٹیچرز کا بھی ورکشاپ ہو رہا ہے، اور ہمارے خیال سے آپ ٹیچرز نے انرول کرا لیا ہوگا، ہائی اسکول کے اور انٹر کالج کے ٹیچرز. تو 2 دن ٹیچرز سے وہ خطاب کریں گے. چونکہ جمعے کے دن اپنی پوری ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد حیدرآباد سے 5:30 بجے نکلیں گے، تو یہاں آتے آتے 9-9:30 بج جائیں گے، تو جمعے کا سیشن نہیں ہو پائے گا. اس لیے طے یہ ہوا ہے کہ اتوار کے دن کا ایک سیشن کر لیں. کیا آپ حضرات آ سکیں گے اس میں؟ کیونکہ آپ کو انشاءاللہ اس سیشن میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس ہسٹری کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے. قرآن ہماری زندگی میں کہاں کہاں رچا بسا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کی جو آیتیں، بے شمار آیتیں آفاق و انفس میں جو پھیلی ہوئی ہیں، اس میں غور و فکر کی ہمیں قرآن کیا دعوت دے رہا ہے، اور پرزنٹ سینیریو کے اندر موجودہ حالات میں ہم قرآن سے کتنی آسانی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ سیشن انشاءاللہ تبارک و تعالی اتوار کے دن 15 جنوری بعد نماز مغرب شروع ہوگا. آپ حضرات کوشش کریں کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھ لیں، کیونکہ اس دن ایک اور اہم کام ہونا ہے. جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب نے جو ترجمان القرآن کی ایک تفسیر، یعنی سورہ فاتحہ کی جو تفسیر علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہم ترین تفاسیر میں سے مانی جاتی ہے، کہ سورہ فاتحہ ہی کی صرف تفسیر انہوں نے تقریباً 100 صفحات میں لکھ دی ہے. صفت اللہ کی، صفت رحمہ، صفت رب رحمہ عدلہ، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو پوری تفسیر کا ٹرانسلیشن انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا انگریزی میں کیا ہے. اس کتاب کا رسمی اجرا بک ریلیز فنکشن بھی ہونا ہے. تو شروع کے صرف 10 منٹ، زیادہ وقت نہیں استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ اتنی عظیم شخصیت آ رہی ہیں، ہم زیادہ وقت ان کے لیے استعمال کرنا ہمیں ان کے لیے چاہیے. تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کے 10 منٹ اس بک ریلیز کے لیے استعمال کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ان کا لیکچر ہوگا. 15 منٹ سوال جواب کو وقفہ رکھا جائے گا. ہم جناب نور احمد خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس دن کی عشاء کی نماز تھوڑا مؤخر فرما لیں، 8:30 یا 8:40 رکھ لیں، تاکہ بھرپور ہم لوگ انٹریکشن بھی کر سکیں، اور آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا. ہم خواتین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سنڈے میں ممکن ہے کہ شادیوں کا یہ موسم ہے اور کئی شادیاں پینڈنگ رہ جائیں گی، تھوڑی شرکت نکاح میں کر کے، معذرت کر کے، کیونکہ وہ آپ نکاح میں شرکت کر کے معذرت کر کے اگر آ گئیں اور آپ آ گئے تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی، مگر بریانی کے چکر میں رہے تو قرآن کا پیغام چھوٹ جائے گا. آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ دیکھا کریں. جی جناب. یہاں پر موجود حضرات میں سے ان کے ساتھ کوئی اساتذہ آئے ہو تو ان کو یہاں آنے کی دعوت دی.
اسی طرح سے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 14 اور 15 کو مغرب بعد تو یہ سیشن ہوگا، 14 تاریخ کو 10 بجے سے 1 بجے تک، 10 سے لے کے 4 بجے تک، اور 15 تاریخ کو بھی 10 سے لے کر کے 4 بجے تک ٹیچرز ٹریننگ کا سیشن یہاں پہ ہو رہا ہے، جس میں ہائی اسکول اور انٹر کے اساتذہ ہیں۔ آپ کے تعلق میں آپ کے جو ساتھ میں لوگ ہوں، فارم آپ لے لیجئے ذمہ داران سے، یا کسی کو جانتے ہو تو ان کو بھی فارم فل اپ کروا لیجئے۔ ٹاپ ایکسپرٹس انشاءاللہ، اس میں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا بھی ایک سیشن ہے، اور دیگر بھی میسور یونیورسٹی کے لوگوں کا سیشن ہے، جو ٹیچنگ ایفیکٹو ٹیچنگ کے اوپر انٹریکشن کریں گے اور بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات اس میسج کو بھی آگے پھیلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے ہم تمام حضور یہ قرآن کے پیغام کا سیشن جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد کا جو سیشن جمعے والا ہوگا، اس میں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے مکی زندگی کا ایک خاکہ سامنے رکھ کر کے اس دور سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ بات ذرا دھیان رکھیں، اور آپ کو کہیں سے رہنمائی ملے یا یہ پچھلے لیکچر کے بارے میں بھی رہنمائی ملے، آپ حضرات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم تمام تک اس کو پہنچا سکیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا جو سیشن ہوگا اس کے بعد، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے مکی دور یعنی 52-53 سال کی عمر تک کا ایک خاکہ پیش کر کے مکی دور سے کیا سبق ملتا ہے، آج مسلمانوں کے مسائل کا حل مکی دور سے کہاں کہاں سے ملتا ہے، اور کتنا آسان اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے، انشاءاللہ یہ سامنے آئے گا۔ 15 تاریخ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا جو سیشن ہے، 15 جنوری اتوار کا دن بعد نماز مغرب، یہ ڈیٹ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میسج بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو از خود آئیے، اپنے لوگوں کو بھی لے کے آئیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سیشن آپ بہت دنوں تک یاد رکھیں گے۔ اسی جگہ پہ جتنے بھی اب سیشن ہو رہے ہیں یہیں پر ہوں گے اب، کیونکہ یہاں پر اچھا سیٹ اپ ہے، اور پاور پوائنٹ کا استعمال وہ کرتے ہیں، پاور پوائنٹ کا استعمال کرتے ہیں، زبان بھی انگریزی اردو دونوں جو چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے ہمارے طلبہ بھی شریک رہیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ سیشن ان کے دارالعلوم میں بھی طلبہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ دارالعلوم میں پہلے وہ باقاعدہ آ کر کے سائنس کے استاد کی حیثیت سے خدمات بھی دیتے تھے، تو انشاءاللہ سبھی کی شرکت ہوگی۔ نہیں، سیکنڈ فرائیڈے تو ایسے بھی نہیں رہتا ہے، تیسرا جمعہ ہمارا سیشن رہے گا، اس کے بیچ میں 15 جنوری بعد نماز مغرب اتوار کو ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا قرآن کے عنوان پر سیشن رہے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔